تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی الحمدللہ بے شمار برکتیں اور بہاریں ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پر ایک آپ کو بڑا پیارا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، شیر خدا، اسد اللہ، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مبارک دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک بھکاری کچھ لوگوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی کہ مجھے کچھ دو، مجھے ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ سامنے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی حاجت کا سوال کرو۔ چنانچہ یہ جو بھکاری تھا یہ ان کے پاس سے ہو کر حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دربار پاک میں پہنچا اور اپنی فریاد کی، اپنا سوال بیان کیا کہ علی جاں میں ایک محتاج آدمی ہوں، کچھ دیجئے کہ میری مدد ہو سکے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کے ہاتھ پر دم کر دیا۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس کے ہاتھ پر دم کیا، پھونکا اور کہا کہ یہ مٹھی بند کر لو اور جنہوں نے میرے پاس تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ اب وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ تو ہم بھی مار دیں گے پھونک۔ بہرحال وہ بھکاری مولا کائنات کی بارگاہ پاک سے ہو کر ان کے سامنے گیا اور ان کے سامنے جب مٹھی کھولی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس مٹھی پر مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھونک ماری تھی، الحمدللہ اس میں ایک سونے کا سکہ یعنی دینار موجود تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر الحمدللہ کئی سارے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں ایک تعداد وہ تھی جو دائرہ اسلام سے قریب ہوئے اور الحمدللہ مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے اور ساتھ ہی درود پاک کی برکتیں بھی۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنی محفل کو ہم بھی درود پاک سے مزین کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی ہم بہت ساری آپ سے گفتگو کریں گے، بہت کچھ آپ کو سنانا ہے، آپ سے بھی سننا ہے۔ آپ ہم سے فرمائشیں کرتے ہیں کلاموں کی، وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ کچھ سوالات آپ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو، آپ کے سوالات کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج بھی کچھ مہمان ہیں، کچھ گیسٹ ہیں، کچھ نعت خوان ہیں جو ہر بار کی طرح ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ آج کچھ نئے چہرے ہوں گے، آپ ان کی زیارت بھی کیجیے گا، ان سے مدنی پھول بھی لیجیے گا۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ماشاءاللہ الرحمن آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا اعظم مدنی صاحب ہیں، جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت کو پھر سے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ انشاءاللہ اعظم بھائی سے ہم بہت ساری گفتگو کریں گے۔ اعظم بھائی کے سامنے ہمارے بڑے پیارے کیف بھائی بھی ہیں، کیف بھائی سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا بھی۔ اور میرے دونوں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بڑے ہی پیارے پیارے نعت خواں ہیں۔ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آج تشریف فرما ہوئے ہیں آج نعت خواں ہمارے سرفراز بھائی، پونے سے آپ کا تعلق ہے، خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی۔ اور الطاف بھائی کو تو آپ جانتے ہی ماشاءاللہ، الطاف بھائی میرے ساتھ ہیں۔ تو دونوں نعت خوانوں سے اگر آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں کلاموں کی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنی فرمائش بھیجیے۔ ساتھ ہی یوٹیوب کے ذریعے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر کے بعد آپ کی فرمائشوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی کچھ آیتوں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت کیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم اپنے پاکیزہ کلام کی قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کی اللہ پاک ہمیں روزانہ برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے پڑھیں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں،
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر بخدا خدا کا بخدا خدا کا بخدا خدا کا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے اور اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ناظرین ماشاء اللہ آپ نے کلام بھی سنا، مزید اگر کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ فرمائش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی فرمائش کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ پاک کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم کہ اس نے ماہ محرم الحرام ایک بار پھر ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج جس وقت ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں تو ماہ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور آنے والا کل ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور 10ویں تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ جو واقعات رونما ہوئے ان کے اندر ایک بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا، دل کو تڑپا دینے والا اور ایک ایسا واقعہ کہ جس نے ایک نئی تاریخ لکھی، ایک ایسا واقعہ جس نے بہت کچھ درس دیا، واقعہ کربلا۔ امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، سید الشہداء سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے اور دیگر کئی آپ کے اہل خانہ اور کچھ وہ جو آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، رہتی دنیا تک خدا کی قسم ایسی مثال کبھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان کی قربانیوں کی کیا کہنے، اللہ پاک ہمیں ان کی قربانیوں کا حصہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ پاک صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ آج 9 محرم الحرام ہے، آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم نیت کرتے ہیں کہ
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل، ان کی کچھ برکتیں، بالخصوص ان کی عبادات. یقیناً چونکہ ہر سال ہی امام علی مقام کا ہم تذکرہ خیر کرتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں، ان کی سیرت کو ہماری مساجد کے اندر ہمارے کئی ائمہ کرام، کئی علماء کرام، کئی مفتیان کرام اللہ کی رحمت سے ہر سال بیان کرتے ہیں. ان کی سیرت کو ہر سال ہم سنتے ہیں، لیکن بطور خاص ان کی سیرت سے جو درس ملتا ہے، ان کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اس پر آج کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی عبادات کا عالم کیا تھا، آپ کی سخاوتوں کا عالم کیا تھا، آپ کے عشق رسول کا عالم کیا تھا، آپ کی تلاوت قرآن کریم کا عالم کیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے کس حد تک آپ آگے بڑھے اور آپ نے کیا کیا قربانیاں پیش کی. انشاءاللہ آج درس کربلا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اعظم بھائی، امام حسین کی انشاءاللہ ہم سیرت کے کچھ مزید پہلو پر گفتگو کریں گے. میں اس سے پہلے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے الحمدللہ ہم سب کو پیار ہے، ہم سب کو محبت ہے، اور ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے حج، ہمارا صبر و شکر اور ہماری دیگر جتنی عبادتیں ہیں، چاہے فرائض ہوں، واجبات و نوافل ہوں، ہمیں اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے بخشے جائیں گے. ہمیں بھروسہ ہے تو ان نسبتوں پر بھروسہ ہے، ہمیں یقین ہے تو ان نسبتوں پر ہے، ہمیں اعتماد ہے تو ان نسبتوں پر ہے کہ انشاءاللہ ان کی محبت، ان سے والہانہ عقیدت رکھنا قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. تو امام علی مقام کی جو محبت ہے، ان سے لگاؤ ہے، اس کا کیا بندے کو اجر ملتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیں. واقعی میں علی بھائی، یہ جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جی، یہ خاندان رسول کے عظیم چشم و چراغ ہیں. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان ولایت کے عظیم سردار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دلارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور سب سے بڑی فضیلت کی بات تو یہی ہے کہ آپ کے جو نانا کریم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو علی بھائی، یہ گھرانہ بڑا پیارا ہے، اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے، اس سے محبت کیوں نہ کی جائے. دیکھیں، انسان تو انسان، فرشتے بھی ان کے گھر کے اندر اجازت کے ساتھ آیا کرتے تھے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. تو اہل بیت کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے. واقعی میں ان سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور کیوں نہ، کیونکہ یہ جو شخصیت ہے، یہ ایسی عظیم اور روحانی اور جو ہے نا وہ اتنی عظیم لیڈر شخصیت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی امام حسن کی پیشانی کو بوسہ دیتے، کبھی آپ کے جو ہے نا وہ گال مبارک کو بوسہ دیتے، اور کبھی محبتوں کا اظہار یوں فرمایا کرتے تھے. مفہوم حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. اور جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. تو ہمیں بھی حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہونی چاہیے. اور ایک چیز دیکھیں علی بھائی، کہ محبت جو ہوتی ہے اس کے اندر نا یہ بدلہ نہیں ہوتا. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس لیے محبت کریں کہ کچھ اجر ملے گا، کوئی جزا ملے گی، تو یہ محبت نہیں ہوتی. محبت جو ہوتی ہے نا، وہ جو ہے نا وہ بیگانہ ہوتی ہے. مطلب اس کے اندر کسی چیز کا کوئی مطلب بدلہ، چاہت، اور یہ نا کہ مجھے اس کے ریٹرن میں کچھ ملے گا، کچھ اجر ملے گا، تو اس کو بولتے ہیں محبت. اچھا، بندہ جب یہ محبت کرتا ہے، لیکن ان شخصیات سے محبت کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب ان سے محبت کرتا ہے تو کس کس طریقے سے انعامات اور اجر ملا کرتے ہیں. ایک روایت میرے سامنے ہے، حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن زوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن لیث کے سامنے اس کی تمام فوج کو جمع کیا گیا. عمر بن لیث یہ بہت بڑا حاکم تھا، اور اس کے سامنے اس کی فوج کو جمع کیا گیا. جب علی بھائی اس کی فوج کو جمع کیا گیا تو اس نے اپنی فوج کی کثرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی تعداد کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ خوشی محسوس کی. اور اچانک سے ہی جب اس نے خوشی محسوس کی تو اس کا دل غمگین ہو گیا اور اس کی آنکھ سے آنسو رواں ہو گیا. اچھا. پھر لوگ کہنے والوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی فوج ہے، اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، پھر یہ رونا کس بات کا؟
تو اس نے کہا کہ اے کاش میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ہوتا، وہاں میدان کربلا میں جب ریت پہ تپتی ہوئی سرزمین پہ جب آپ کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا، اس وقت کاش میں وہاں موجود ہوتا اور میرے پاس جو اتنی فوج ہے، میں اپنی فوج، اپنی شان و شوکت، اپنی ہر چیز جو ہے وہ ان پر نچھاور کر دیتا۔ کاش یہ تمنا اس کی دل کے اندر جاگی اور یہ آرزو اس کے دل کے اندر جاگی۔ اچھا، جب یہ تمنا اس کے دل کے اندر جاگی، یہ تمنا جو ہے اس نے لوگوں کے سامنے اس تمنا کا اظہار کیا، تو اسی زمانے کے کسی ولی کی خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بھائی حضور کے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ عمر بن لیث سے کہہ دو اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے، اللہ کریم تمہیں اس ارادے اور اس خیال پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ابھی محبت کے اندر کچھ کام کیا نہیں ہے بندے نے، بس دل کے اندر خیال گزرا ہے، دل کے اندر اظہار محبت کا خیال گزرا تو اجر عظیم عطا کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ محرم الحرام کے اندر محبتوں کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سبیلے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، عبادت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان مسلمانوں کی محبتوں پہ جو انہیں اجر ملنے والا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک روایت اور میرے سامنے ہے، فرمایا گیا کہ خراسان کے حاکم عمر بن لیث، اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ ابھی اسی شخص کا ہم نے پہلے بھی واقعہ سنا تھا۔ اب اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ سبب پوچھا گیا بھئی کس وجہ سے تمہیں بخش دیا گیا؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں پہاڑ پر تھا، اچھا پہاڑ پر میں تھا اور میرا جو لشکر تھا، میری فوج تھی، وہ نیچے تھی، میں وہی اپنی فوج کو دیکھ کر، اپنی جو ہے وہ لشکر کو دیکھ کر یہی تمنا میرے دل کے اندر جاگی، کاش میں میدان کربلا میں ہوتا اور جب یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کر رہے تھے، اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اس وقت میں اپنی فوج کے ذریعے کچھ خدمت کر سکتا تھا۔ یہ تمنا میرے دل کے اندر جاگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک نیت کے سبب میری بخشش فرما دی، میری مغفرت فرما دی۔ دیکھیں علی بھائی، ان گھرانوں سے محبت کرنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ ان گھرانوں سے اگر محبت کریں گے، یہاں تو محبت کا صرف ارادہ دل کے اندر آ رہا ہے، بندہ اگر ایکچول میں دلی طور پہ محبت کرے، اس محبت کے اندر جو ہے وہ اظہار محبت یوں کرے کہ نیک کاموں کے اندر لگ جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کام کر کے دنیا سے جائے، تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یقیناً ان سے محبت کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، جن سے نبی پاک محبت فرماتے ہیں، نبی پاک جن کو چوما کرتے، جن کو سونگا کرتے، کبھی مبارک کندھوں پر بٹھایا کرتے، کبھی گود میں لیا کرتے، کبھی اپنے زانوں پر بٹھاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ساتھ خطبے پر ممبر پر بٹھاتے خطبے کے وقت ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنے کندھے پر نماز کی حالت میں ہوتے اور یہ نبی پاک کے مبارک کندھے پر سوار ہو جاتے، نبی پاک کی پیر مبارک پر سوار ہو جاتے، یہ انداز تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے۔ بھائی محبت کی انتہا تو یہاں تک ہو گئی کہ کہتے نہیں کہ جب انسان محبت میں انتہا درجے تک پہنچ جاتا ہے کسی کی محبت میں، تو کہتے ہیں نا کہ دو جسم اور ایک روح والا معاملہ ہوتا ہے، دو جسم اور ایک جان والا معاملہ ہوتا ہے، یعنی جان دونوں کی الگ نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ محبت کا جو ہے وہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، علی بھائی جیسے اعظم مدنی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ان کی پاکی اور ان کی شان کو تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑھایا ہے نا، اور بیان بھی کیا ہے، تو مجھے امام حسین کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، اور گفتگو بھی بڑی پیاری چل رہی ہے، اس میں بھی دل خوش ہو جائے گا نا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا کیا اجر ملتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر جس نے ہم سے، مطلب جملوں پہ غور کریں، لفظ میں کتنے پیارے لفظ ہیں کہ اللہ کی رضا کے خاطر جس نے ہم سے محبت کی، قیامت میں کل وہ ایسے ہوں گے، یعنی یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے، اتنے قریب، ہاں انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ہم سے محبت کی تو کل بروز قیامت ہم یوں ہوں گے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب میں آپ جائیں، آپ کا فیض ملے، تو پھر ان سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ ناظرین، کیا بات ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اللہ ہمیں
ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب نبی پاک محبت فرما رہے ہیں, کل ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہے اور یہ دونوں شہزادے آتے ہیں, خطبہ ہو رہا ہے. کیا ایک محبت کا ایک لیول آپ دیکھیں, لیول چیک کیجیے کہ کیسی محبت نبی پاک کو, کہ یہ دونوں صاحبزادے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی, یعنی ایک ظاہر ہے کہ چھوٹی سی عمر ہے, 2 3 4 سال کے ہوں گے, اتنی ایک مختصر عمر ہے, اور دونوں نے سرخ لباس پہنے ہیں, خطبہ چالو ہے, نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں جمع ہے, خطبہ سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ. اتنے میں دونوں شہزادے اپنے پیارے پیارے قدموں سے, چھوٹے چھوٹے قدموں سے آہستہ آہستہ دوڑتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے نا بچے گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں, یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے دوران خطبہ چھوڑ کر آگے بڑے لپکے اور دونوں نواسوں کو, حسنین کریمین کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. یہ انداز آپ کو کہیں اور کہاں ملے گا. اور یہ نبی پاک کی خصوصیت کہ نبی پاک نے اپنے نواسوں کے لیے خطبے کو ترک فرما دیا. تو اگر ہم بھی ان سے اس طرح کی محبت کریں, یاد رکھیے جب تک ان سے محبت ہماری نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. ہمارا ایمان اگر کامل کرنا چاہتے ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ان سے محبت کو مضبوط کریں, دنیا کے اندر بھی سیرہ ملے گا اور آخرت میں تو پھر انشاءاللہ جنت ہمیں نصیب ہوگی. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر چل رہا, میں چاہوں گا کہ کیف بھائی, ہمارے ناظرین میں ایک تعداد ماشاءاللہ ہے جو امام علی مقام کو یقیناً جانتی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کون سا بندہ جو نہیں جانتا ہوگا, وہ شاید کوئی ایسا ہو, لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک مکمل جو تعارف ہوتا ہے, یعنی نام تو آپ کا لوگ جانتے ہیں لیکن مزید آپ کے حوالے سے کہ آپ جو ہے نا کب پیدا ہوئے اور کچھ چیزیں اگر ابتدائی طور پر بیان کرنا چاہیں آپ. جی انشاءاللہ الکریم امام حسین رضی اللہ عنہ کے مختصر تعارف کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جی. علی بھائی حضرت سیدنا امام حمام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند ہے, بہت بالا ہے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی وہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینۃ المنورہ میں ہوئی, اور آپ کا نام آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا. واہ واہ. اب یہ بھی ایک ایڈیشن ہوا نا کہ امام حسین امام حسین امام حسین یوں نام لیا جاتا ہے, تو ایک نام اور سن لیں امام حسین کا, شبیر آپ کا نام ہے. اچھا, ایک بڑی پیاری بات مجھے یہاں پر یاد آئی. سبحان اللہ, جب ولادت ہوئی نا امام حسین کی تو مولا علی بھی ساتھ میں تھے. سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا کہ کیا نام رکھے, نبی پاک نے پوچھا کیا نام رکھیں, تو انہوں نے کہا کہ نام رکھے حرب. حرب جو ہے نا ایک کوئی جوان تھا اس وقت, کوئی پہلے کا ایک مشہور, اور اس کا یہ نام تھا, سختی کے معنی میں ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, اس کا نام اللہ پاک رکھے گا. سبحان اللہ. اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ, آپ کے اس بیٹے حسین کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبیر کے نام پہ رکھا ہے, ان کا نام شبیر ہوگا, اور عربی میں اس کا نام حسین. سبحان اللہ. تو کیا بات ہے, ان کا نام اللہ پاک نے گویا کے رکھا. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے وہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب سبت رسول ہے, یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ریحانۃ الرسول یہ آپ کا لقب ہے. ریحان کہتے ہیں پھول کو, تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے, اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے. ولادت کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی, اور یعنی جو پہلی جو ان کے کان میں آواز گئی وہ اذان کی آواز گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اذان کس نے کہی؟ اذان آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ صرف ہمارے نزدیک یہ شہادت سے مشہور نہیں, بلکہ اور بھی وجوہات ہیں. آپ سخی بھی تھے, آپ کے پاس سخاوت بھی تھی, آپ نیک شخص تھے, عبادت گزار تھے, اور غریبوں پہ خیر خواہی کرنے والے تھے, غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے. صرف یہی نہیں بلکہ علم دین انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا, اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے انہوں نے علم دین کو حاصل کیا, اور آپ علم دین کو پھیلایا کرتے تھے. صرف امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی اس وجہ سے فیمس نہیں,
یہ بھی ایک وجہ ہے، بلکہ اس سے پہلے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نزدیک ان کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا ایک یوں کہہ لیں کہ علمی کلاس لگا کرتی تھی، جس کو امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں لگایا کرتے تھے۔ لوگ اس میں آتے، صحابہ اکرام اس میں آتے، اور آپ رضی اللہ عنہ ان کو فقہی مسائل بتاتے تھے، سبحان اللہ۔ ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو یوں ہم غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پڑھایا بھی کرتے تھے، لوگوں کو سکھایا بھی کرتے تھے، مسائل بھی بتایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کریں کہ مدینہ منورہ سے جانا ایک بڑی بات ہے نا، پیدل۔ آج بھی دیکھتے ہیں، غور کریں ہم کہ مدینے سے مکے جاتے ہیں تو بس سے جانا ہوتا ہے اور ٹرین سے بھی جانا ہوتا ہے۔ بس سے کوئی جاتا ہے تو 5 سے 6 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، اچھا کھلا راستہ ہو تو 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اب عبادت کا بھی ذوق یہاں سمجھ میں آئے گا، اور حج سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا ذوق شوق بھی سمجھ میں آئے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ماجد امیر المؤمنین حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے علم دین بھی سیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی علم سے بھرپور گفتگو ہوا کرتی تھی۔ کئی صحابہ کرام، کئی لوگوں نے یہ بات کو تحریر کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو گفتگو ہوتی تھی نا، اتنی دلکش ہوتی تھی، اتنی دلکش ہوتی تھی کہ لوگ یہ جملے کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بولتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ چپ نہ رہیں بلکہ آپ اپنے ملفوظات ارشاد فرماتے رہیں۔ تو اس طرح کی بڑی پیاری گفتگو آپ فرمایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مستقل جو ہے نا علمی حلقہ مسجد نبوی میں جو لگتا تھا، اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا، اور آپ فقہی مسائل سے آگاہ فرماتے تھے لوگوں کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اس شہادت کے دن کو، اس شہادت کے گھڑی کو، اس شہادت کے دن کو، تاریخ کو، سال کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ وہ تاریخ ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں آپ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کیا ان کے فضائل بیان کریں، کیا مرتبہ بیان کریں۔ اللہ پاک نے بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا، اللہ میں ان کی برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ خاص طور پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم عبادات پر اگر غور کریں، یعنی ابھی تذکرہ کیا نا آخر میں ہمارے کیف بھائی نے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا حال کیسا ہے، شہادت ہو رہی ہے، اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا کمال ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، تھوڑا سا مرض ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کی عبادت کا یہ عالم، یقیناً بہت بڑے عابد تھے۔ میں چاہوں گا کہ خاص طور پر اس پہ بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ امام علی مقام کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ اللہ 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 اللہ، علی بھائی عبادت پہ کیا کلام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی، رہتی دنیا نے دیکھا آپ نے کربلا کی تپتے ہوئی سرزمین پہ وہ عظیم سجدہ کیا کہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ اس سے بڑا عابد اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے نا۔ آپ کی عبادت کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے، اور تاریخ کے کتابوں کے اندر، تاریخ کے پنوں کے اندر یہ ایک دم روشن پہلو موجود ہے۔ اپنے کیا، غیر کیا، سب جانتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت ہی کی وجہ سے میدان کربلا میں جو ہے وہ آپ نے سجدہ کیا، اور پھر جو ایک لمبا واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، سب جانتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو چیز ملی تھی عبادت والی، یہ ایکچول میں ان کے گھرانے کی تربیت تھی۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کا گھرانہ ہی ہوتا ہے، اس کے جو پہلے استاد ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ تو آپ کا گھرانہ کیسا تھا، میں ذرا اس پہ کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی عبادت کی طرف بھی آتے ہیں۔ آپ کا گھرانہ وحی و الہام کا مرکز تھا، علم و عرفان کا سرچشمہ تھا۔ آپ کا گھرانہ رشک کائنات، مرکز تجلیات تھا۔ آپ کا گھرانہ عبادت و ریاضت اور سخاوت کا مرکز تھا۔ آپ کا گھرانہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا سرچشمہ تھا۔ آپ کا گھرانہ غریبوں کی حاجت روائی
اور غم کے ماروں کا سہارا بنتا تھا. آپ کا گھرانہ جو ہے وہ ایک عظیم اور ایک علمی اور ایک جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا گھرانہ تھا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس گھرانے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، سب سے زیادہ افضل شخصیت. حضور جس گھرانے میں پیدا ہوں تو اس کی شان تو ایسے ہی بڑھ جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس گھرانے کو نسبت ہو جاتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت پر آپ نے بات کہی، تو آپ جو ہے نا وہ چند اوصاف میں، کئی سارے اوصاف میں جو ہے وہ نمایاں نظر آتے ہیں. ویسے تو آپ ہر فن مولا نہیں بولتے کہ بندہ جو ہے نا وہ ہر فلم میں، ہر جو ہے فیلڈ میں بے مثال ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں یکتا تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار و توکل کے پیکر تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی و پرہیزگاری کے مالک تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات کے بے مثال نمونے تھے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں صبر اور شکر کے عادی تھے. رہتی دنیا تک انسانوں نے دیکھا کہ آپ نے کربلا کی تپتے ہوئے میدان پہ کس طریقے سے صبر اور شکر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت کے پیکر تھے. فرائض کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی کثرت کا یہ عالم تھا. ایک روایت میرے سامنے ہے، فرمایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میرے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں ہزار رکعات نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کی عبادت کا عالم تھا. اور ایک قول میرے سامنے موجود ہے، ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کان الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقہ. وہ فرمایا گیا وافعال الخیر جمیعہا، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے اور صدقہ و خیرات اور تمام بھلائی کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین زندگی ہمارے سامنے ہے. اب آج ہم امام حسین کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے. یعنی اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے چلنے کے انداز میں حضور کی سنتیں نظر آئیں گی، ہمارے کھانے کے انداز میں حضور کا جو ہے وہ انداز نظر آئے گا، ہمارے جو ہے نا کسی سے بات کرنے کے انداز میں ہماری نگاہیں نیچی ہوں گی، ہمارا لہجہ جو ہے وہ نرم ہوگا، ہماری چیزوں کے اندر ہمارے محبوب کی ادائیں سنتیں نظر آتی ہیں. اب آج غور کر لیں کہ امام حسین سے محبت کرنے والا شخص ادھر محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ادھر امام حسین کے نام پہ ماتم بھی کرتا ہوتا ہے، ادھر امام حسین کے نام پہ معاذ اللہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، شریعت ان کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی ہے. تو یہ محبت نہیں ہوتی. محبت حقیقت میں وہی ہوتی ہے کہ بندہ ٹوٹ کے محبت کرے اور ان کے اقوال پر، ان کے افعال پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یقیناً ایسا ہی ہے. محبت جو ہے یہ اطاعت کرواتی ہے. محبت یہ چاہتی ہے کہ میرا محبوب جس طرح کرتا ہے میں ویسا ہی کروں. تو محبت اگر سچی کرتے ہیں تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو کام کیے ان کاموں کو کرنا ہے. جن کاموں کے کرنے سے آپ نے منع فرمایا، یعنی یہی اگر آپ دیکھ لینا جو مثال دی ہمارے اعظم بھائی نے، آپ اگر کربلا کے میدان کو دیکھ لیں، آپ بھائی کربلا کے میدان میں نمازیں کس طرف تھی اور شرابیں اور ڈھول تاشے کس طرف تھے، یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر امام علی مقام والے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کے خیموں میں تو اس وقت نماز ہوا کرتی تھی جب چاروں طرف سے دشمن تھے. ایک طرف یہ 72 تن ہے اور دوسری طرف 22,000. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. 22,000 اور 72 کیا مطلب؟ ڈبل تعداد ہو جاتی، 3 گنا ہو جاتی، 10 گنا، 15 گنا ہو جاتی، 20 گنا ہو جاتی، تو کئی 100 گنا ہو گئے نا. یہ تو ایک طرف 72 ہیں اور یہ 22,000، 2200 بھی نہیں ہے، 22,000 کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو بھی یقین تھا، یہ بھی مانتے تھے، جانتے تھے کہ بھائی اگرچہ یہ 72 ہے لیکن اگر یہ حقیقت میں اگر یہ مقابلہ کرنے آئے نا تو ہمارے 22,000 کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. یہ تو انہوں نے مکر چال چلی کہ انہوں نے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا. اور وہ بھی تو ایک طویل واقعہ ہے نا کہ ایک ایک کر کے بلایا گیا، ایک ساتھ نہیں بلایا گیا، ایک ایک کر کے بلایا گیا. اور یوں جو ہے نا انسان کو کمزور کیا جاتا ہے ظاہری طور پہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا عالم ہی کیا تھا کہ آپ ایک ایک کر کے بھی آئے تو پھر آپ نے جو شجاعت کے جوہر کربلا کے میدان میں دکھائے
وہ تاریخ کے پنوں میں لکھے گئے. کیا بات اور کیا عظیم داستان تھی، کیا عظیم واقعہ تھا. ہم اگر مطالعہ کریں تو ہمیں ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. بالکل صحیح. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. مزید بھی آپ اس کو بھی اگر چاہیں تو آپ اس کو مطالعہ بھی کریں، اس کو آپ پڑھیں بھی اور اس کو سنیں بھی. الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں. آئیے ایک منقبت امام حسین سنتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جی. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کی تھی سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، آل رسول سے کیے کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، اتنا تو بے ادب نہیں. لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. عشق میں کیا بچا عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے.
دیا سارا نصاب دیتے پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کر گئے آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب دیتے پر کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! علی مقام امام علی مقام، امام تشناکام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اللہ پاک ہمیں ان کی شہادت کا صدقہ نصیب فرمائے، اور جس طرح انہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو، یہ جوش نصیب ہو، یہ ولولہ نصیب ہو، یہ عشق نصیب ہو، یہ تڑپ نصیب ہو کہ ہم اپنے دین اسلام کی بقا کے لیے اس کی خاطر اللہ کرے کہ ہم چلیں وقت جان نہیں دے سکتے، کم از کم وقت اپنا قربان کریں، اللہ کی راہ میں کچھ وقت دیں، انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہمیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے ناظرین ہم سے کچھ کلام بھی سننا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں محمد ندیم انصاری، سرفراز بھائی زمین و زماں کلام سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اسلامی بھائی آفٹر دس سورہ زلزال پلیز، شاید یہ سورہ زلزال کی تلاوت کی کہہ رہے ہیں، شروع میں جو تلاوت کی تھی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب سورہ زلزال کی انشاءاللہ ہو سکا تو کل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جاوید حسین ہے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یہ سلام سنا دیجئے۔ پٹیل سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ یہ حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارا سلام کہتا ہے، یہ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں۔ ساحل بھائی ہیں، علی بھائی آپ کے پروگرام کو گجرات میں بھی پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ، چینل ہے FGN میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یہ والا کلام سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ شامل کریں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے سے وہ سے شیر خدا کہے جنہیں باب صلی علیہ کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی جن کو ذات
علی کہے وہی پختہ ہے، میں تو عام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں۔ بھر دو جھولی میری جان عالم، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آرزو دین حق کی بچا لی، وہ میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا میں شگے خوش خصال نے، میدان کربلا میں شگے خوش خصال نے، سجدے میں کر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، تو زندگی بخشی دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، دہل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، فرشت قدم رسول کی شم تمام امم، علم کرم وجود و عدم، حدث و قدم جہاں میں ایا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن، سزائے ملن پہ ایسے ملن بھی امن و امان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نگاہ تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا،
چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت سارے کلام شامل کیے, منقبتوں کے بھی اشعار الحمدللہ شامل ہوئے. اللہ پاک ہمیں ان تمام کلاموں کی برکت نصیب فرمائے. آپ سب نے ہمیں میسیجز کیے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. بات چل رہی تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. میں چاہوں گا کہ بھائی مزید اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. عبادتوں کا ذکر کیا تھا ہم نے, کچھ باتیں ہمارے اعظم بھائی نے بیان کی. مزید کچھ عبادتیں, آپ کی ریاضتیں, کچھ آپ کی تلاوت قرآن کو اگر آپ بیان فرمائیں. یوں تو امام حسین رضی اللہ عنہ عابدوں کے بھی پیشوا ہیں, سبحان اللہ, عبادت گزار ہیں. ان کے شہزادے زین العابدین ہیں, زین العابدین. عبادت گزاروں کے زین کہتے ہیں زینت, عبادت گزاروں کی زینت. جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو والد کا عالم کیا والد کا عالم کیا ہوگا. اچھا, ان کا یہ نام بھی اتنا مشہور ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو حقیقی نام یعنی اصل نام بھی معلوم ہو. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں زین العابدین, یہ عبادت گزار تھے, اس وجہ سے ان کو زین العابدین بھی کہا گیا کہ عبادت گزار تھے اس لیے زین العابدین کہا. ان کا حقیقی جو نام ہے علی معطل, علی اوسط, علی اوسط, علی اوسط. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 شہزادے, علی اکبر, علی اوسط اور علی اصغر. تو ان کا جو لقب ہے اتنا مشہور ہوا کہ جو لوگ ہیں علی اوسط نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, زین العابدین رضی اللہ عنہ. تو ان کے والد صاحب کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے کہ اعظم مدنی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ آپ نمازوں میں دل لگاتے اور نمازوں کو یعنی نمازوں کی کثرت کیا کرتے اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. اسی طرح ایک بڑی ہی پیاری عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کرنا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کثرت سے تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن کے عالم باعمل تھے. عالم ہی نہیں بلکہ اس کو پڑھنے والے, اس پر عمل کرنے والے تھے. تقوی و پرہیزگاری کے پیکر, خوف خدا رکھنے والے اور صاحب سخاوت تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت سے اتنی محبت فرماتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم چند باتیں میں اور عرض کرتا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قرآن کریم اور نمازوں سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 9 محرم الحرام ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی نماز سے محبت, قرآن سے محبت کا اندازہ اس بات سے ہو جائے گا. میں بھی پڑھ رہا تھا تو واقعی اشش کر رہا تھا نا اس بات پر کہ امام حسین واقعی میں امام حسین ہیں. ان کا تذکرہ, ان کا ذکر ہم بس ایسے ہی نہیں کرتے کہ امام حسین بس, بلکہ وجوہات ہیں, بہت ساری وجہ ہیں جس کی بنا پر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. تو 9 محرم الحرام ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ سارے معاملات آپ کے سامنے تھے, آپ کے گھرانے سے لوگ شہید ہو رہے تھے اور یزیدیوں کی طرف حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو شہید بھی ہوئے. تو 9 محرم الحرام ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے فرماتے ہیں کہ ذرا ان سے یزیدیوں سے بات کرو کہ یہ صلح تو کرنے پر آ نہیں رہے, ٹھیک ہے, بھلائی کی طرف تو بڑھ نہیں رہے, شریعت کی پاسداری تو کر نہیں رہے, خدا سے ڈر تو نہیں رہے, تو ان سے ذرا اتنی تو مہلت مانگو کہ کل تک کا مجھے اور وقت دیں, یعنی 1 رات اور رک جائیں. اب میں علی بھائی اس کو پڑھ رہا تھا نا, واقعے کو واقعی میں سوچ رہا تھا, اپنے اوپر بھی ندامت کر رہا تھا کہ ایک ہمارا یعنی عبادتوں کا معاملہ ہے. امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے 1 دن اور مل جائے, 1 رات اور مل جائے, ان سے ذرا بات کرو. اب آگے کی بات ذرا سوچیں اور سنیں کہ فرمایا کہ کس لیے چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں, ٹھیک ہے, کہ بھئی ہمارا ٹائم کم ہے اور ہمیں
جو ہے نا کچھ بچنے کی صورت کرنی چاہیے، ایسا کریں کہ تم وہاں سے نکل جائیں، وہاں سے بچنے کا راستہ ہے، یوں چلے جائیں، یا ایسا کرتے ہیں کہ اب تو سب کچھ لٹ گیا ہے، اب ان کی بیعت کر لیتے ہیں، اب جو ہے نا باطل کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، سبحان اللہ، مجھے تلاوت قرآن کریم کرنا ہے، سبحان اللہ، مجھے استغفار کرنا ہے، مناجات کرنی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے یہ الفاظ تھے، اور کیا فرماتے ہیں اپنے بھائی سے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، سبحان اللہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور جی بھر کے سجدہ کروں اور جی بھر کے اس کی عبادت کروں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، استغفار کروں۔ اس بات سے نہیں اندر جھرجھری آتی اپنے آپ میں، مطلب ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یار ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے۔ آپ کے جملے تو غور کریں، اس میں تو بندہ ڈوب جائے۔ یہ کیا فرماتے ہیں کہ ان سے ٹائم لو تھوڑا سا کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ آج ہم پر ٹائم بے انتہا ٹائم ہے علی بھائی، ذرا ہم غور کریں، ٹائم تو بہت ٹائم ہے، لیکن ہماری نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ فرض پڑھ کر ہم نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تلاوت قرآن کریم تو رمضانوں میں کی ہوگی، شاید کی ہوگی، تو ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے ہم ماننے والے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جن کی نسبت سے اس بندے کا نام رکھا گیا، میرا نام محمد کیف، میرے بھائی کا نام علی، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ کا نام علی، امام حسین کے نام پہ نسبت سے، ان کے گھرانے سے نسبت پر نام رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور والدین نے بھی یہ کہا ہوتا ہے کہ تو غدا ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو ان کی نسبت سے رکھا ہے۔ لیکن بعض وقت نام ہمارے وہ ہوتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہوتے ہیں، نمازوں سے ہم دور ہوتے ہیں۔ واقعی میں یہ درس جو ملتا ہے نا کربلا سے، درس کیا ملتا ہے؟ درس یہی ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، تو ہم اس پر غور کریں۔ یہ بڑی اچھی بات کہ بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ حسینیت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو ہمارے گھر تک آ گئی، ہمارے ناموں میں بھی شامل ہو گئی۔ خود حسین نام رکھنے والے لوگ، خود ساجد سجدہ کرنے والا، اس طریقے کے نام رکھنے والے لوگ مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، دن گزر رہے ہوتے ہیں سجدوں کے اندر، انہیں توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، عابد نام ہوتا ہے، عبادت گزار ہے نا۔ تو جو ہے نا وہ کبھی وہی جو ہے ہفتے میں ایک دن جمعہ جو پڑھ لی، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ ہی فرض ہے صرف۔ اللہ اکبر، یعنی کانسیپٹ ہی ایسا بن چکا ہے کہ بس بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار نمازیں کہاں نمازیں، اللہ اکبر۔ اور یہاں دیکھیں امام حسین کس طریقے سے درس دے رہے ہیں، وہ رات کرب، یعنی ایک رات ہے نا، یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب کل میرا انتقال ہونے والا، کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں، اور آپ کی تو شہادت بھی جو ہے نا وہ مشہور ہو چکی تھی نا کہ آپ کو شہید ہونا، نبی پاک نے بتا دیا تھا، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی۔ تو یقیناً ایک دل دہلا دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو واقعہ کربلا ہے اللہ اس سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، چونکہ کل عاشوراء کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور کل کا دن بہت برکتوں والا ہے۔ کل کے دن کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا بہاریں ہیں، یقیناً یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں سالوں سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یقیناً یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات اس دن رونما ہوئے۔ وہ کیا کیا واقعات تھے، کیا پس منظر تھا، اس تاریخ کو آخر اتنی اہمیت کیوں ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ ہمارے سامنے ہے، ویڈیو پہ کے چلاتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ایک نئی صبح میں ہم سب جمع ہیں۔ روزانہ صبح FGN چینل کے ذریعے الحمدللہ ہم دین کی باتیں سننے سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مشورہ دوں گا پابندی کے ساتھ، آپ بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم عاشوراء یعنی 10 محرم کی 25 خصوصیات ہم جو سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی، تو یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ مبارک دن کیا کیا فضیلتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ شرکت کیجئے گا۔ نمبر 1، 10 محرم الحرام عاشوراء کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ نمبر 2، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ نمبر 4، اسی دن عرش۔ نمبر 5،
کرسی آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے ہیں۔ نمبر 12، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ 17 اسی دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف، جو آنکھ میں دیکھنے کی پرابلم تھی، اس کا ضعف دور کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی۔ اسی دن آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اور نمبر 25، اسی دن امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اس دن کو نارمل نہ سمجھے، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ پاک خیر سے، عافیت سے آپ کو اور مجھے یہ دن نصیب فرمائے۔ جب بھی یہ دن ملے نا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی کہتے نا ادب کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے، اچھے اعمال کرتے ہوئے یہ دن گزارے۔ اس دن ہو سکے روزہ بھی رکھیے گا، اور صدقات و خیرات بھی کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، نیاز کا اہتمام بھی کریں، نیاز کو عاشقان رسول میں تقسیم بھی کریں۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جانب سے تو 8، 9، 10 محرم کو مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی اپنا ذہن بنائیں اور مدنی قافلوں کے ضرور مسافر بنیے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن خوب عبادت کرتے ہوئے، رب کو راضی کرتے ہوئے، اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، چونکہ کل یہ دن ہے اور بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ اتنے سارے اس کے فضائل، 25 فضیلتیں آپ نے اس کی سماعت کی ہیں۔ اللہ ان برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور یہ برکتیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور کل کے دن کو کوشش کیجیے عبادتوں میں، ریاضتوں میں بسر کریں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ مزید میں چاہوں گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اوصاف اور ایڈ کیے جائیں۔ ویسے تو آپ ہر فن میں ہی مولا ہیں، ہر وصف میں ہی آپ بے مثال ہیں، با کمال ہیں، آپ کا ثانی نہیں ملتا ہے۔ ایک وصف ہے بڑا ہی پیارا، کریم، سخاوت۔ اصل میں علی بھائی سخاوت ان کے خاندان سے بڑھتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے امام حسن ہو، امام حسین ہو، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہو، جیسے آپ نے شروع میں واقعہ بیان کیا۔ تو سخاوت جو ہے نا، وہ ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کے یعنی حصے میں آئی ہے، اور ایسے کریم ہیں۔ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، پھر ہم کیوں ان کا در چھوڑ کر جائیں۔ ایک واقعہ میرے سامنے ہے، ایک شخص جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا، اس وقت لوگوں کا انداز بھی نرالا ہوا کرتا تھا،
انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہاں یہاں جائیں گے نا تو کام بن جائے گا. تو وہ شخص جو ہے نا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی تنگ دستی اور فقر کی جو ہے وہ شکایت کی, غریبی کی شکایت کی. اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور ابھی میرا ایک وظیفہ آنے والا ہے, وہ وظیفہ آئے گا تو میں آپ کو پھر انشاءاللہ رخصت کر دوں گا. اچھا کچھ ہی دیر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1000 کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں. 1000 کی 5 تھیلیاں یعنی ٹوٹل 5000 دینار جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. قاصد نے عرض کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی ہے, کہا یہ تھوڑی سی رقم ہے حضرت, اگر قبول فرما لیں تو ہماری طرف سے. تو آپ نے جو ہے نا اس کو قبول فرمایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کہ چلیں 1000 دینار دے دیں, 2000 دینار دے دیں, اس کی 1000 دینار میں بھی اس تنگ دست کی, اس فقیر کی جو ہے وہ فقیری دور ہو جانے والی تھی. لیکن آپ کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے ساری کی ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی. اللہ اکبر. اور اس سے معذرت بھی کی, معذرت اس بات پہ کی کہ آپ نے اتنی دیر تک انتظار کیا. اللہ اکبر. یہ کیسا سخی گھرانہ ہے کہ دیکھیں کتنی سخاوت کا جذبہ ہے, سخاوت بھی فرما رہے ہیں, پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی جا اللہ تیرا بھلا کرے. یعنی آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو. اللہ اکبر. ایسے جو ہے وہ کریم ہیں, ایسے سخی ہیں. تو ہمیں اپنی التجاؤں کا مرکز حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے. ہمیں اپنی فریادوں کا, التجاؤں کا, تمناؤں کا, آرزوؤں کا مرکز جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ زندگی میں انہوں نے لوگوں کی مدد کی. آج بھی الحمدللہ لوگ جو ان کے نام کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں, الحمدللہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے, ان کے بگڑے کام بنتے ہیں اور مشکلات حل ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں الحمدللہ. کچھ سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رفیع خان اندھیری ممبئی سے. میرا آپ سے سوال ہے, عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. عاشورہ کے فضائل بھی ابھی آپ نے سنے بہت سارے. عاشورہ کے روزوں کی کیا فضیلت ہے, میں چاہوں گا کہ بھائی کچھ اگر بیان فرمائیں کہ کل چونکہ عاشورہ کا دن بھی ہے تو کل کا روزہ بھی رکھنا ہے, کیا فرمائیں گے, کیا فضیلت ہے اس کی؟ جی آج 9 محرم الحرام ہے اور کل 10 محرم الحرام ہے. اس کے روزوں کے بڑے فضائل بھی ہیں جن کو خود آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. ایک اور فرمان ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے. یعنی کوئی اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو 1 مہینے کے برابر کا روزہ یوں سمجھا جائے تو اس کو اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی کا کچھ مفہوم عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے تو جو کچھ بے دین لوگ بھی تھے تو وہ اس دن روزہ رکھے ہوئے تھے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ روزے سے ہیں, تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے جو تم نے آج روزہ رکھا ہے؟ اور وہ جو دن تھا وہ عاشورے کا روزہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا, تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ظاہر ہے نا, موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے غیروں سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں نا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں. تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا. اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں, آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی کہ اس دن کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا وہ جو غیر لوگ تھے نا, جو ایمان سے دور لوگ تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صرف 10 تاریخ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو ان سے یعنی مناسبت نہ ہو, ان کی مخالفت کے لیے, ہاں ان سے مخالفت کے لیے, تو
ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ روزہ یا تو 9 کو رکھ لیا جائے، ایک اس سے ملا کر روزہ 9 تاریخ کو، جیسے کہ آج 9 تاریخ ہے تو کئی عاشقان رسول نے، عاشقان اہل بیت نے آج کا بھی روزہ رکھا ہے، 9 کا اور 10 کا رکھ لے تو یوں ثواب اور دگنا ہو جائے گا، یا 9 کو نہ رکھ پائے تو پھر 10 کا روزہ رکھے، 10 محرم الحرام کا اور 11 محرم الحرام کا، تو انشاءاللہ الکریم اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین نیت کر لیجیے، آج جنہوں نے روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے بھی یہ ایک ذہن ہے لوگوں کا، ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ روزہ رکھتی ہے ہمارے الحمدللہ ہندوستان بھر میں، اللہ کی رحمت سے سینکڑوں اس وقت قافلے رائے خدا میں سفر پر ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان 2 دنوں میں خاص روزے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عاشقان رسول کا ایک طبقہ جو الحمدللہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کل کا روزہ رکھنا ہے، اور بے دینوں کی جو ہے مخالفت کے لیے ہمیں روزہ 1 کو رکھنا ہے۔ جنہوں نے آج رکھ لیا تو کل بھی وہ شامل کر لیں، جو آج کسی وجہ سے نہیں رکھ پائیں کوئی مسئلہ نہیں، تو کل کا اور پرسوں کا وہ رکھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میں شفق کیلکٹا سے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ امام حسین کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا بات ہے، امام حسین کی زندگی سے کیا سیکھنے کو نہیں ملتا ہے؟ کیا بات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا سکھایا؟ کچھ پیغامات آپ دینا چاہیں ناظرین کو آخر میں؟ آپ نے تو ماشاءاللہ ایک ہی جملے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ کیا سیکھنے کو نہیں ملتا ہے؟ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اپنے جو ہے ہر وصف میں جو ہے وہ اعلیٰ نظر آتے ہیں، اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ علم ہے، فضل ہے، ایثار و توکل ہے، تقوی و پرہیزگاری ہے، صدقہ و خیرات ہے، شجاعت اور بہادری ہے، اور آپ صبر و شکر ہے۔ آپ کی سیرت سے جو ہے نمایاں پہلو نظر آتے ہیں ہمارے سامنے، اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کی خیر خواہیاں کرنا، عبادت و ریاضت کے معاملات ہیں، فرائض کی ادائیگی ہے، نفل نمازوں کی پابندی ہے، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کا جذبہ ہے۔ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ امام حسین کی سیرت سے سیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہمیں ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ بس یہ کہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے، ہر سال ہم سنتے بھی ان کی سیرت کو، ان کی سخاوتوں کو، ان کے دیگر فضل و کمال کو سنتے ہیں، لیکن بات تو تب بننا کہ ہم عمل بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے محرم الحرام آیا تو جناب ہم مسجد میں چلے گئے اور سر پہ رومال باندھ لیا، ٹوپی باندھ لی، اور جناب بس وہ اور آ گئے دیوانے بن کے، جیسے یہ 10 دن گزرے تو پھر مسجد خالی۔ یعنی یہ بھی مسجد بھرنا، میں بھی ایک شاید مبالغہ کر رہا ہوں، میں مسجدیں تو نہیں بھرتی ہیں، ہاں البتہ یہ کہ ہمارے بازار بھر جاتے ہیں، اور وہ نہ کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام جن سے امام حسین خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے، اور جو وہ فسق و فجور والے کام، نمازیں چھوڑتے ہیں، بالخصوص جو کل کا دن آئے گا، تو کل کا دن ہندوستان بھر میں جو خرافات ایک دن میں کی جاتی ہیں، نماز ایک نہیں پڑھی جاتی ہم سے، حالانکہ امام علی مقام نے اس وقت بھی نماز خوف ادا کی، اس وقت میں نماز آپ نے ادا کی، خیموں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پاک بیویاں نمازیں پڑھ رہی ہیں، جوان نماز پڑھ رہے ہیں، بچے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی عمر والے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر ہمارا جو جوان ہے امام علی مقام کا نام لے کر جھنڈا اٹھاتا ہے، اور ایک ہاتھ میں جو نا وہ ڈھول ہوتا ہے، اور جا رہا ہے جناب، نہ ظہر پڑھ رہا ہے، عصر نماز میں آ رہی ہے، وقت میں آ رہی ہے، عصر چھوڑ رہا ہے، مغرب پر چھوڑ رہا ہے، عشاء چھوڑ رہا ہے، اور اسی طرح آ کر سو جاتا ہے، اور پھر پورے سال وہ گم ہوتا ہے، پھر 1 سال کے بعد حسینیت اس کو یاد آتی ہے۔ تو یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی۔ محبت تو یہ کہ بندہ ان کے لیے کرے تو صحیح، کچھ تو کرے، عبادت و ریاضت اتنی ساری آپ نے سنی، آپ آئیں تو صحیح، سچے حسینی ہونے کا آپ ثبوت پیش کریں، انشاءاللہ ان کاموں کو کریں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہم پکے سچے حسینی بنیں گے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا فیض ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ میں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اور ان کی عبادت و ریاضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں جی۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا تو ہمارا سلام گو،
اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید، ہم شمل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شمل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ہر لال بے بہار کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، ناصر بلا شاہ میں کہتا ہے بار بار، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے رب کریم، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت کا ہمیں صدقہ نصیب فرما، ہمیں بھی یا اللہ اپنا عابد و زاہد بندہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں بھی تلاوت قرآن کریم کا ذوق و شوق عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو